بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہ من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلہ اللہ الا بشرى لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 126، 127 اور 128۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، یہ ایکو کم کروا دیں، وما جعلہ اللہ، اللہ نے قرار نہیں دیا، اللہ نے قرار نہیں دیا، جیسا کہ پچھلے آیات میں آپ نے سنا کہ خداوند متعال نے جنگ بدر میں یا غزوہ بدر میں فرشتوں کو نازل کیا۔ 313 مجاہدین تھے، 1000 سے زیادہ دشمن، پہلی جنگ، اور وہ اسلحے سے لیس، افراد بھی زیادہ، قوت بھی زیادہ، سواریاں بھی زیادہ۔ خداوند متعال نے مجاہدین کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے فرشتوں کو نازل کیا۔ 1000 سے زیادہ فرشتے مدد کے لیے آئے اور جنگ جو ہے وہ مسلمان جیت گئے۔ فرماتے ہیں یہ جو مدد ہوئی اللہ کی طرف سے، فرشتے نازل ہوئے، خدا نے یہ مدد قرار نہیں دیا۔ ہو سے مراد ولا جعلہ سے مراد فرشتوں کی مدد ہے۔ اللہ نے ان فرشتوں کو مدد کے لیے نہیں بھیجا یا قرار نہیں دیا مگر بشرا لکم، تمہارے لیے بشارت دے کر، خوشخبری تھی یہ تمہارے لیے۔ اور دوسری علت وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، دوسری علت اور وجہ یہ کہ تاکہ تمہارے قلب مطمئن ہو جائے۔ جو اداس قلب ہے، جو تھوڑا ٹینشن میں ہے، کیا ہوگا، 3 برابر دشمن اور جنگ، ظاہر جنگ ہے، تو تاکہ تمہارا دل کیا ہے، مطمئن ہو جائے، اطمینان بخش ہو جائے، اطمینان کا شکار ہو جائے، مطمئن ہو جائے، سکون آ جائے۔ اس لیے اب دیکھیں، آپ کو پتہ ہے جنگ احد اس کے بعد جو ہے وہ لڑی گئی، اور انتقام کے لیے بہت زیادہ تیش میں تھے، بہت زیادہ جذبے میں تھے دشمن۔ جیسا کہ عرض ہوا کہ الانتقام کی صدائیں بلند تھیں مکے میں، بالآخر انہوں نے جنگ جو ہے وہ اس کو چھیڑ دیا۔ جنگ ہوئی، جنگ احد، اور اس کے بعد مسلمانوں سے جو غلطی ہوئی، ان 50 تیر اندازوں سے جنہوں نے اپنے جگہ کو چھوڑ دیا، اور دشمن کو موقع ملا کہ وہ رخنہ کریں، نفوذ کریں، اور پشت سے حملہ ہوا، اور یہ جیتی ہوئی جنگ ہاری گئی۔ قریش جو دشمن تھے جنہوں نے جنگ جیتا، اب جا رہے ہیں مکے کی طرف واپس۔ جاتے جاتے شیطان نے دوبارہ وسوسہ دیا، بڑے وہ تکبر اور بڑے ناز میں تھے، اور انہوں نے سوچا کہ ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم مکے جانے کے بجائے مدینے کی طرف چلے جائیں، مدینے پہ حملہ کر دیں۔ ابھی دیکھیں ہمارا حوصلہ بلند، ہم جنگ جیت چکے، نفسیاتی طور پر ہم غالب ہیں، اور مسلمان نفسیاتی طور پر مغلوب ہیں، ٹھیک ہے، پریشان ہیں، جیتی ہوئی جنگ ہار چکے ہیں۔ لہٰذا ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم مکہ پہنچنے کے بجائے مدینہ پہنچیں، مدینے پہ حملہ کریں، مدینے کو تاراج کریں، مدینے پہ قبضہ کریں، وہاں پہ فتنہ برپا کریں، حکومت ختم کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو ابھی تک ہم نے ظاہر ہے آپ کے قتل کی جو
افواہ جو ہے پھیلی گئی، اس سے بھی کافی فرق پڑا مسلمانوں میں، مجاہدین میں۔ یہ جو کام نہیں ہو سکا وہ بھی ہم کر لیتے ہیں وہاں جا کے، قتل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ تو ہمیشہ کے لیے جو ہے اسلام جو ہے اس کو ختم کر دیں گے، حکومت بھی ختم، اور ہماری پھر حکومت ہوگی مکے کے علاوہ مدینہ میں بھی۔ یہ سوچے، اور یہ سوچنے کے بعد آرڈر ہوا، آرڈر ہونے کے بعد دوبارہ انہوں نے راستہ چینج کیا اور آئے مدینہ کی طرف۔ اب دیکھیں نا، جو مجاہدین ہیں ان میں سے زخمی ہیں، 70 اصحاب جو ان کو شہید ہو چکے ہیں، جناب حمزہ سید الشہداء شہید ہو چکے ہیں، امیر المومنین زخمی ہیں، 60 زخم آپ کے جسم پر ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہیں، چہرہ بھی زخمی ہے۔ اب یہ آیا کیا کیا جائے؟ آیا دفاع کیا جائے نہ کیا جائے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خبر پہنچی، آپ نے اپنی تدبیر کے ذریعے سے دوبارہ حکم دیا، تیار ہو جاؤ ایک اور جنگ کے لیے، ایک اور جنگ کے لیے۔ تدبیر الہی، رسول خدا کمانڈنگ فرما رہے ہیں، دوبارہ آپ نے جذبہ دلایا، دوبارہ تیار ہوئے، وہ زخمی بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ کہا اب ہم نے نہیں جانا مدینہ، اب جانا ہم نے مکے کی طرف، ان کو روکنا ہے۔ اذان محترم، پھر ہوا یہ کہ یہ خبر پھر پہنچی وہاں پر قریش تک، اور حیران ہو گئے اور پریشان بھی ہو گئے، یہ کیسا معاملہ ہے کہ ہم نے ان کا اتنا دبایا اور ان کے اتنے زخمی ہیں، اور ان کی شہادتیں ہوئیں اور حوصلہ ان کا پست، اور دوبارہ جو ہے انہوں نے رینیو کیا ہے، دوبارہ جذبہ ان کا بحال ہوا۔ ایسا تو نہیں کہ کہیں اور سے دوبارہ مدد آپ پہنچی، کوئی لشکر ملحق ہوا ان کے ساتھ، بڑے حیران ہوئے۔ خداوند متعال نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا، انہوں نے اپنے اس منصوبے کو کینسل کر دیا۔ پچھلی دیکھیں آیت میں خداوند نے یہ فرمایا تھا کہ اب بھی اگر تم بدر میں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، نصرت کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم اس وقت کمزور تھے۔ پھر اگلی آیت میں دیکھیں 125 نمبر آیت، بلا ان تصبروا، ہاں اگر تم نے اب بھی صبر کیا، ڈٹے رہے، تقوی اختیار کیا، اور ان کی فوج اسی طرح اسی سپیڈ میں اگر تمہاری طرف آتی رہی، ان کی فوج آ جائے، دوبارہ آ جائے، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف، آیا تمہارا پروردگار 3000 کے بجائے 5000 لشکر کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے نا؟ صبر چاہیے، 2 شرط ہے جنگ کے لیے، 2 شرط ہے، صبر اور تقوی۔ ٹھیک ہے، ابھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں امریکہ اور ایران میں، جو امریکہ کی خواہش ہے کہ یہ مذاکرات ہوں، جنگ سے بچے، وہ چاہ رہے ہیں جنگ سے بچے۔ وہاں پہ شاید ان کا وزیر خارجہ انہوں نے کیا کہا کہ ہم مذاکرات پر ان کو لانا چاہ رہے ہیں زبردستی، لیکن یہ بڑا مشکل لگ رہا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں وہ شہادت کے لیے تیار ہے، ان کے مکتب میں شہادت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کو ڈرانا چاہتے ہیں، کیوں کہ تم مر جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، تمہارے نسلیں ختم کر دیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ وہ تو کہتے ہیں کچھ بھی نہ رہے، کوئی بات نہیں۔ دیکھیں اقرار ہے ان کی طرف سے کہ ہم ان کو زبردستی، ہاں منافقین کو ہم بٹھا سکتے ہیں لیکن مومنین کو نہیں، مومنین کو نہیں۔ ولایت ہے، ولایت کا سایہ ان کے اوپر ہے، ولی فقیہ کا سایہ ان کے اوپر ہے، اس کے اوپر امام زمان عجل اللہ فرج الشریف، امام حجت خدا، ان کا سایہ اور ان کی مدد ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں وما جعلہ اللہ، وما جعل، توحید افعالی، یہاں پہ توحید افعالی یعنی خدا اپنے افعال میں توحید رکھتا ہے، یعنی وحدت، وہی اللہ ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے۔ یہ جو فرشتے آئے نا، یہ اسباب ہیں، اسباب۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ جو فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی تمہاری، اور کہا اگر مزید تقوی اور صبر اگر اختیار کرو گے تو تمہارے اس سے کیا، اس سے زیادہ فرشتے تمہاری مدد کریں گے۔ صبر اور تقوی ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں یہ تو فرشتے آئے بدر میں، بشرا، بشارت کے لیے تھا، خوشخبری کے لیے تھا، تمہارا حوصلہ بلند ہو جائے اس لیے تھا، تمہارا دل خوش ہو جائے اس لیے ہوتا۔ وَلِتَطْمِئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے، دل میں اطمینان آ جائے۔ ہاں اب فرما رہے ہیں یہ اسباب ہیں، اسباب
وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ فرماتے ہیں نصر اور نصرت اور مدد نہیں ہے مگر خدا کے پاس ہے۔ توحید افعالی یعنی خدا کی ذات ہے کہ جو مدد فرماتا ہے، خدا مجبور نہیں ہے، خدا مجبور نہیں ہے کہ وہ مدد کرے اور فرشتے بھی ضرور آئیں، ان کے تعداد کے ذریعے سے، ان کی طاقت کے ذریعے سے، ان کے پہنچنے کے ذریعے سے یا انسانی شکل میں۔ پروردگار عالم مجبور نہیں ہے، پروردگار عالم براہ راست مدد فرما سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ خدا جو وحی کو جبرائیل کے ذریعے نازل فرماتا ہے، وہی خدا شب قدر میں براہ راست قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اتار سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ خداوند متعال وہ خداوند متعال کہ جو ماں باپ کے ذریعے انسان کو خلق فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھی خلق فرما سکتا ہے، اور وہی خدا آدم کو بغیر ماں باپ کے بھی خلق فرما سکتا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال کا جو افعال و اسباب کے ذریعے نظام اسباب و مسبب، یہ نظام اللہ نے اختیار کیا ہے کہ کیا ہو، اسباب کے ذریعے دنیا چلے، ٹھیک ہے۔ بارش بھی اگر برسے تو کیا ہو، بخارات اٹھیں، ہوا چلے، بادل بنے، بادل ٹکرائیں، اور اس کے بعد گرج چمک، اور اس کے بعد بارش۔ اور وہی خدا اگر چاہے تو سیکنڈوں میں وہ بارش برسا سکتا ہے، بادل فوراً آئیں، خلق ہوں اور بارش برسے۔ تو پروردگار عالم کیا فرمانا چاہتا ہے کہ یہ جو فرشتے آئے ہیں، آپ نہ سمجھے کہ فرشتے اللہ کی مجبوری ہے کہ وہ اللہ ذاتاً فعل میں وحدت نہیں رکھتا، توحید نہیں رکھتا، نہیں، یہ صرف خوشخبری کے لیے ہے، یہ صرف تمہارے دل کے اطمینان کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پروردگار عالم ذاتاً بالفعل کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، نصر نہیں ہے مگر اللہ کے نزدیک۔ پھر اس کے بعد دو صفتوں کا تذکرہ کیا، العزیز الحکیم۔ عزیز یعنی غالب، وہ اللہ غالب ہے، وہ غلبہ رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے اور ارادہ اگر کرے جنگ میں فتح کا تو خداوند متعال اپنے ارادے سے کر سکتا ہے، اور عزیز ہے یعنی کوئی بھی خدا کے ارادے کو نہیں توڑ سکتا۔ عزیز کا یہ معنی ہے، عزیز یعنی عزت اسی سے ہے۔ کیوں کہتے ہیں العزت للہ ولرسول وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، مومنین کے لیے، آپ لوگوں کے لیے ہے۔ آپ کیوں عزیز ہے؟ اس لیے کہ آپ کیا ہیں، غالب ہیں۔ عزت غالب، عزت کا احترام اردو میں ہے، احترام نہیں ہے عزت کا معنی، احترام اس کے نتیجے میں ہے، کیونکہ آپ عزیز ہیں اس لیے آپ کا احترام کیا جائے گا۔ آپ عزیز ہیں یعنی آپ غالب ہیں، اپنے نفس پر غالب ہیں، شیطان پر غالب ہیں، آپ کا سکہ چلتا ہے، آپ کا ارادہ چلتا ہے، آپ کا نفس آپ پر غالب نہیں ہے، آپ نفس پر غالب ہیں، آپ اپنے نفس سے امارہ پر حکومت کرتے ہیں۔ نفس سے امارے نے وہ نفس کہ جو بہت زیادہ حکم دیتا ہے، امارہ اسے امر سے، امر یعنی حکم، امارہ مبالغہ کا صیغہ ہے، وہ نفس جو انسان کو بار بار برغلاتا حکم دیتا ہے، یہ کرو، نامحرم کی طرف دیکھو، زنا کرو، فلان کرو، چوری کرو، گالی دو، اٹھو، اس کو ذلیل کرو، غیبت کرو، اس کے پشت پہ باتیں کرو، یہ حکم کرتا ہے بار بار، امارہ ہے، امارہ یعنی حکم کس کا چل رہا ہے، نفس کا چل رہا ہے۔ خوب یہ ذلیل ہے، عزیز نہیں ہے۔ عزیز و ذلیل کیا مطلب، اس کے لیے دو مثالیں پیش ہوتی ہیں۔ عزیز آپ ایک اینٹ کو لے لیں اور ایک فوم کو لے لیں، اینٹ کے اندر آپ سوئی چبوئیں، چبھتی ہے، فوم کے اندر فوراً وہ چلی جاتی ہے اندر۔ یہ فوم ذلیل ہے، کیوں؟ اس نے آنے دیا سوئی کو اپنے اندر، نفوذ کرنے دیا اس نے نہیں روکا اس کو، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن اینٹ عزیز ہے، زمین جو سخت ہے اس کو کہتے ہیں العرض العزاز، سخت زمین کو کہا جاتا ہے۔ سخت زمین یعنی جو جس کے اندر قوت ہو، قدرت ہو، وہ روک لے، پانی کو جذب نہ اندر ہونے دے، سیلاب کا ریلا بھی گزر جائے اس پہ کوئی اثر نہ ہو، ٹھیک ہے، بم منفجر ہو، دھماکہ ہو، لیکن اس پہ کوئی اثر نہ ہو، اسے کہتے ہیں عزیز۔ عزیز خدا کی صفات میں سے، عزیز یعنی خدا کے ارادے کو کوئی نہیں توڑ سکتا، اسی لیے فرماتے ہیں نصر صرف اللہ کی طرف سے ہے، وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے اور حکیم بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔
عزیز صرف نہیں ہے، غالب نہیں ہے، حکمت کے ذریعے سے پروردگار عالم مدد فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ بدر میں فرشتوں کے ذریعے مدد کی، احد میں نہیں کی۔ حکمت یعنی بتانا چاہ رہا ہے خدا بتا کہ حکمت میں یہ ہے کہ یہ جنگ بے شک ہار جائیں، لیکن یہ سبق کو ان مسلمانوں کے لیے آئندہ کے لیے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد آپ دیکھیں جنگ خندق میں بہت احتیاط کیا گیا، اس کے بعد اسی طرح صلح حدیبیہ تک اور فتح مکہ تک اس کا اثر گیا۔ اگلی آیت میں دیکھیں 127 نمبر آیت، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ خب فرشتوں کو کیوں بھیجا اللہ نے؟ وجہ کیا تھی؟ آپ کہیں گے جیت کے لیے۔ خب جیت کے لیے تو ہے، لیکن ایک خاص مقصد کہ فرشتے کیا کریں گے، مجاہدین کیا کریں گے، ان کو مضبوط کر کے خدا کیا چاہتا ہے؟ فرماتے ہیں لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیقطع یعنی تاکہ قطع کرے، تاکہ اللہ قطع کرے۔ طرفاً یعنی طرف کو، من الذین کفروا، وہ جو کافر ہیں نا، کافر، ان کے لشکر کے کنارے کو۔ طرف ہم کہتے ہیں نا اس طرف سے جائیں، اس طرف سے مراد یعنی اس سائڈ پہ جائیں، سائڈ یعنی طرف یعنی کنارہ۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا، یعنی کافر جو ہوئے، جو کافر ہے ان کے لشکر کے ایک کنارہ، یعنی کہ ان کی قیادت کے ایک کنارے کو خدا واصل جہنم کرے۔ دیکھیں جنگ ابھی جو 12 دن کی جنگ ہوئی ہے تو دشمن اسرائیل نے کیا کیا؟ قیادت کو نشانہ بنایا ایران میں۔ کیوں؟ تاکہ مایوس ہو جائیں۔ کوئی اور اگر دنیا ہوتی، کوئی اور ملک ہوتا، ابھی تک کیا ہوتے؟ ختم۔ وینزویلا میں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں کیا اور انہوں نے سرنڈر کیا اپنے آپ کو۔ یہاں پہ آپ دیکھیں بڑے بڑے چیف آف آرمی سٹاف نہیں ہیں، وزیر دفاع نہیں ہیں، بڑے بڑے افراد نہیں ہیں۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں قاسم سلیمانی کو شہید کیا، حسن نصر اللہ کو شہید کیا، قیادتوں پہ حملہ ہوا بڑی بڑی۔ فرماتے ہیں یہ جو خداوند متعال نے مدد کی فرشتوں کے ذریعے سے، اس کی ایک وجہ تھی۔ وہ وجہ کیا تھی؟ لیقطع، تاکہ قطع کرے، کاٹ دے، طرفاً من الذین کفروا، کافروں کی قیادت کے ایک حصے کو کاٹ دے، ایک کنارے کو کاٹ دیں۔ ہوا بھی یہی۔ ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، امیہ ابن خلف جیسے بڑے بڑے ان کے سردار مارے گئے وہاں پر۔ قیادت توڑ دیا گیا، یہ خداوند متعال فرما رہا ہے لیقطع طرفا من الذین کفروا۔ اور دوسری بات او یکبتہم فینقلبوا خائبین، یا یہ کہ یکبتہ کسے کہا جاتا ہے؟ یکبتہ اب ظاہر ہے جو زندہ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ جو مارے گئے بڑے بڑے وہ تو مر گئے، جو زندہ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ مایوس ہو کر زبردستی ذلت کے ساتھ واپس چلے جائیں۔ اس کو کہتے ہیں کبت۔ یکبتہم، یا یہ کہ وہ یکبتہم، وہ ذلیل و خوار ہو کر، فینقلبوا، یہ واپس جائیں، خائبین، نامراد ہو کر۔ ہوا بھی یہی۔ یہ مدد جو خدا کی طرف سے آ رہی ہے وہ ایک تدبیر کے تحت ہے، ایک ہدف کے تحت ہے۔ اس جنگ کو جیتنا ہے مسلمانوں نے، پہلی جنگ ہے۔ خداوند متعال توحید افعالی رکھتا ہے، اس کے ہاتھ میں حکمت ہے، اختیار ہے، سب کچھ ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے۔ اس لیے خداوند متعال نے اپنی تدبیر کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے اور مجاہدین کے حوصلے کو بڑھا کر پروردگار عالم نے کیا کیا؟ لیقطع، قطع کیا، ان کی قیادت کے حصے کو قطع کیا، ختم کیا، اس کا خاتمہ کیا، اور ان کو نامراد فیل کر کے واپس بھیج دیا۔ خائبین یعنی نامراد، بغیر کسی نتیجے کے واپس بھیج دیا۔ لہذا خداوند متعال پروردگار عالم براہ راست بھی مدد کر سکتا ہے۔ براہ راست سے کیسے؟ مثلا پروردگار عالم ان کے دلوں میں حوصلہ پیدا کر دے، فرشتوں کی ضرورت نہ ہو، حوصلہ پیدا کرے، دشمنوں کے دل میں رعب پیدا کر دے، یہ مدد ہے۔ بدر میں ہوا ہے۔ یا خداوند متعال موسم کو چینج کر دے، بارش برسا دے، ٹھیک ہے نا۔ ریتلی زمین تھی، ریتلی زمین، مسلمان مجاہدین کا بڑا مسئلہ تھا، یعنی پاؤں دھنس جاتا تھا دوڑنے میں، بھاگنے میں۔ خداوند متعال نے بارش نازل کیا، زمین سخت ہو گئی۔ یہ مدد خدا ہے۔ اور دوسری طرف کیچڑ، اور ان کے لیے محال ہو گیا، مسلمانوں کے لیے اچھا، ان کے لیے برا۔
یہ ممکن ہے خداوند متعال نیند کے ذریعے سے انسان کی مدد کرے. صرف جنگ بدر میں یہ بھی ہوا ہے, وہ مسلمان کے جو تھکے ہوئے تھے کافی اپنی کم تعداد کی وجہ سے, جو تھوڑے مسائل میں تھے, خداوند متعال نے نیند غالب کر دیا. ایک نیند, چھوٹی سی نیند آئی, کیا ہوا اس سے؟ دوبارہ اپڈیٹ ہو گئے, پریشانی ختم ہو گئی, لیکن نیند کے ذریعے سے. سورہ انفال 11 نمبر آیت میں کہ نیند طاری کی اللہ نے, اور ان کو کیا کیا؟ دوبارہ اپڈیٹ کر دیا. تو یہ خداوند متعال کی مدد ہے. موسم کی تبدیلی, زمین کا سخت کرنا, نیند طاری کرنا, لیطمئن, اور ان کے دل کو, قلب کو آرام دینا, مطمئن کرنا, سکون دینا, یہ خداوند متعال کی مدد ہے. اور یہ مدد آج تک بھی ہے, ابھی بھی ہے. شرط صبر ہے اور تقوی ہے اور مجاہدت ہے اور ڈٹ جانا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں 128 نمبر آخری آیت, لیس لک من الامر شیء, لیس نہیں ہے لکا اے رسول آپ کے لیے, من الامر, امر میں کسی بھی چیز میں, شیء تھوڑا بھی اختیار, اے رسول آپ کے پاس تھوڑا سا بھی اختیار نہیں ہے, وہ اللہ صاحب اختیار ہے. کیوں؟ لا الہ الا اللہ, اللہ حاکم ہے, حاکمیت اللہ کے ہاتھ میں ہے, فل اتھارٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر وہ اللہ کسی اور کو اتھارٹی دیتا ہے, لیکن حاکمیت اللہ کے لیے ہے, تدبیر وہی اللہ فرماتا ہے. فرماتے ہیں لیس لک من الامر شیء, اے رسول آپ کے لیے کسی چیز میں کوئی اختیار نہیں ہے. پھر آگے بتاتے ہیں کیا مطلب, نہیں سمجھے, او یتوب علیہم, یا آپ ان کو معاف کر دیں, او یتوب علیہم, یا اللہ ان کے توبے کو قبول کرے, او یعذبہم, یا وہ ان کو عذاب سے دوچار کرے. فإنہم ظالمون, وہ ظالم ہیں. خوب یہ کب ہوا؟ اب ظاہر ہے رسول خدا زخمی, اصحاب شہید, امیر المومنین شہید. رسول خدا نے کچھ کفار کے بارے میں بددعا کی. اب دیکھیں خدا کتنا رحیم ہے, کریم ہے, حکیم ہے, مدبر ہے. خداوند متعال نے فرمایا کہ یاد رکھیں ان کو سزا دینا آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں ہے. خدا چاہے گا تو آپ کی بد دعا جو ہے وہ قبول ہوگی. آپ سزا نہیں دے سکتے ان کو, یہ اللہ کا کام ہے. آپ ان کو معاف بھی نہیں کر سکتے, یہ اللہ کا کام ہے. ہدایت, سزا, معاف کرنا اللہ کا کام ہے. کو کیوں فرمایا خداوند متعال نے کہ رسول اللہ کے اختیار میں نہیں کہ وہ بد دعا کرے اور ان کے نسلیں تباہ ہو جائیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہی میں سے کہ جو جنگ میں شریک تھے بعد میں مسلمان ہوئے, اصحاب میں بھی شامل تھے. دیکھ لیا آپ نے خداوند متعال کتنا کریم ہے. ممکن ہے ایک دشمن کے صف میں ہو, ممکن ہے وہ بعد میں مسلمان ہو جائیں, ممکن ہے ان کے نسل میں بھی مومن آ جائیں. خداوند متعال کیا فرما رہا ہے؟ یہ اختیار آپ کے, کیونکہ علم مطلق صرف اللہ کے پاس ہے. علم مطلق صرف اللہ کے پاس ہے. ہدایت مطلق یعنی ٹوٹل مکمل جو اتھارٹی وہ اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, کس کو قتل کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, کس کو مارنا ہے, کیوں مارنا ہے, کون رہے کون نہ رہے, کیوں رہے, یہ سارا اللہ کو پتہ ہے. اس لیے فرماتے ہیں لیس لگا, اے میرے رسول آپ کے اختیار میں نہیں ہے, لیس لگا, تیرے لیے نہیں ہے, من امر, اس امر میں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو آپ مثلا ظاہر ہے انسان ہونے کی حیثیت سے یہ سارے زخمی, یہ جنگ, یا امیر المومنین حمزہ سید الشہداء, اتنی بڑی ہستی کا چلا جانا, شہید ہو جانا, ظاہر ہے رسول اللہ کے دل پر اثر پڑتا ہے. لہذا رسول اللہ نے سب کے لیے دعا نہیں کی, بعض کے لیے بد دعا کی. خداوند متعال نے فرمایا نہیں, مجھے پتہ ہے کس نے رہنا ہے, مجھے پتہ ہے کس نے نہیں رہنا, مجھے پتہ ہے ہدایت کس کی ہوگی بعد میں یا جس کی نہیں ہوگی. یا رسول اللہ آپ جو ہے نا وہ یہ اختیار نہیں رکھتے, آپ کو یہ معلوم نہیں ہے, یہ علم مطلق آپ کے پاس نہیں ہے کہ کون بعد میں کیا ہوگا. آپ بھی دشمن ہیں, ممکن ہے وہ کیا ہو جائیں, اصحاب میں شامل ہو جائے. لیس لک من الامر شیء او یتوبا, ممکن ہے وہ خدا ان کو معاف کر دے, ممکن ان کو عذاب کر دے. فإنہم ظالمون, اس لیے کہ وہ ظالم ہیں. یہ اختیار سزا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور توبہ کو قبول کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. رسول اللہ کا کام صرف ہدایت ہے, اور ہدایت بھی کس کی ہوگی وہ بھی اللہ کا.
اب وہ بھی اللہ نے کرنا ہے، اللہ کے، یعنی وما علینا الا البلاغ، رسول اللہ کا کام صرف پہنچانا ہے، پیغام پہنچانا ہے، باقی دل پر اثر کرنا، دل تبدیل ہونا، دل منقلب ہونا، دل میں انقلاب آنا، انسان کا چینج ہونا، کفر سے توحید کی طرف آ جانا، مومن بن جانا، یہ خداوند متعال کا کام ہے انشاءاللہ خداوند متعال یقیناً۔ اسی لیے ہم دعا کرتے خداوند متعال کے حضور میں کہ توحید سمجھیے گا، یعنی آپ جو دعا کرتے ہیں وہ صرف دعا اللہ سے ہوگی، آپ براہ راست ائمہ معصومین علیہ السلام کو بھی نہیں پکار سکتے دعا کے لیے، یا حسین آپ مدد کریں، نہیں، مستقل طور پر یہ منع ہے۔ خدا ہے جو مدبر ہے، خدا ہے جو خالق ہے، خدا ہے جو مالک ہے، خدا ہے جو علم مطلق رکھتا ہے، ہاں واسطہ اور وسیلہ آپ ایک سبب ہونے کی حیثیت سے، آپ ان کو وجیہاً عند اللہ ہونے کی حیثیت سے اور شفاعت کے لحاظ سے آپ ان کو پکار سکتے ہیں۔ مستقل طور پر معصوم کو پکارنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے پروردگار عالم ہم سب کو قرآن سمجھنے، تلاوت قرآن کرنے اور تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔